تم بہت تھک گئے ہو نا، پریشان ہو گئے ہو، اچانک بیٹھے بیٹھے آنسو آ جاتے ہیں، دل گھبرا جاتا ہے، مشکل لگتا ہے سب کچھ۔ اگر یہ سب تمہارے ساتھ ہو رہا ہے تو تم پریشان نہ ہو کہ یہ فیلنگز بہت نارمل ہے۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے۔ تم اپنی زندگی کی مشکلات کو ختم کرنے کے لیے اللہ کی مدد کے طلبگار ہو۔ تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ جب تم اللہ کی مدد حاصل کرنا چاہو تو صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، کیونکہ اللہ کی مدد کے دو ہی طریقے ہیں، پہلا نماز، دوسرا صبر۔ نماز میں اپنے تمام مسئلے اللہ کو بتایا کرو، اپنے آپ کو بوجھ سے آزاد کر لیا کرو، اور پھر صبر سے اللہ کی مدد کا انتظار کیا کرو۔ جب تم ان دو طریقوں کو اپنا لو گے تو انسٹنٹ فائدہ پتہ ہے کیا ہوگا؟ کہ تم پینک ہونے سے بچ جاؤ گے۔ تمہیں پتہ چل جائے گا کہ اللہ بہترین وقت پر بہترین طریقے سے تمہیں سنبھال لے۔ لوگوں سے مدد کی امید، ٹینشن، ناکامی کا خوف، دھوکے کا خوف، ان سب پریشانیوں سے تم بچ جاؤ گے۔ تمہارا سارا فوکس صرف اللہ ہو جائے، اور یاد نہیں، یہی مقصد ہے اس دنیا میں آنے کا، صبر اور نماز سے مدد لیا کرو۔ اور جب کبھی دل بہت بھاری ہو جایا کرے نا تو رو لیا کرو۔ صبر کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آنکھوں سے آنسو نہ نکلے، من ہلکا کر لیا کرو، لیکن یہ نہ کہا کرو کہ مجھے اب یہ کرنا ہی نہیں ہے، مجھ سے یہ ہوگا ہی نہیں۔ پھر وہ چیز چاہے صبر ہو، کوشش ہو، انتظار ہو، کچھ بھی ہو، تھک جانا ٹھیک ہے، رو لینا بھی ٹھیک ہے، پریشان ہو جانا بھی ٹھیک ہے، کیونکہ ہم انسان ہیں، یہ ہوگا ہی ہوگا۔ لیکن تھک کر، پریشان ہو کر چھوڑ دینا غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھو اور کوشش کرو کہ ہو جائے گا، سب آپ کر لیں گے۔ اللہ نے قدم اٹھانے کے قابل بنایا ہے، کچھ دل میں نصیب میں ڈالا ہے تو منزل تک بھی وہی پہنچائے گا انشاءاللہ۔